کہ عبادت کو بھی سنت پر لاؤ، جیسے دعوت کو سنت پر لاتے ہو، عبادت کو بھی سنت پر لاؤ۔ اس لیے سارے احکام علم کے تابع ہیں، سارے احکام علم کے تابع ہیں، سارے احکام علم کے تابع ہیں۔ اور علم کیا ہے کہ اس بات کی تحقیق کرنے کا نام علم ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، بس۔ جی ہاں، جو ہم سے دنیا چاہتی ہے وہ فنون ہے، جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں وہ علم ہے۔ اتنا فرق ہے علم اور فن میں، اتنا فرق ہے کہ جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں وہ علم ہے، اور جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے وہ فن ہے۔ جی ہاں، اتنا نظام کائنات پھیلا ہوا ہے، اس سب کا تعلق فنون سے ہے، اس کا تعلق فنون سے ہے۔ جی ہاں، سنو غور سے، فن کہتے ہیں خواہش کی زیادتی کو، فن کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، خواہش کا غلبہ، خواہش کا غلبہ۔ جی ہاں، یہ خواہش کے غلبے کو فن کہتے ہیں۔ ہم ایک عرب شیخ کی ملاقات کے لیے گئے، بڑے عالم ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم بدو جو تھے نا، دیہاتی عرب، کہ ہم بدوؤں کے یہاں فن اسے کہتے تھے، فن اسے کہتے تھے کہ وہ گدھا گدھی کو سونگ کر جب اس کے اندر خواہش بڑھتی ہے تو منہ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، منہ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اپنی خواہش کی وجہ سے۔ جی ہاں، گدھی کو سونگتا ہے اور منہ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، خواہش کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو کیا ہم بدو اس کو فن کہتے ہیں، بدو اس کو فن کہتے ہیں، اس کو فن کہتے ہیں کہ گدھے کا خواہش کی کہ غلبے سے آسمان کی طرف سر اٹھانا یہ فن ہے۔ جی ہاں، اور لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ جی ہاں، علم پر کوئی فخر نہیں ہے، علم پر کوئی فخر نہیں ہے۔ حالانکہ قیامت میں علماء، ساری امت کے درمیان علماء الگ نظر آئیں گے۔ جی ہاں، اونچے ٹیلوں پر علماء منتظر ہوں گے۔ جی ہاں، علماء اونچے ٹیلوں پر ہوں گے، الگ نظر آئیں گے علماء۔ دو قسم کے لوگ قیامت میں الگ ہوں گے، صاف نظر آئیں گے، ایک مؤذنین، دوسرے علماء۔ مؤذنین گردیں اونچی ہوں گی، مؤذنین گردیں اونچی ہوں گی۔ جی ہاں، دعوت دینے کی وجہ سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اذان کے ذریعے۔ اور دوسرے علماء۔ یہ دو قسم کے لوگ، ان کی امتیازی شان ہوگی قیامت میں، یہ الگ نظر آئیں گے۔ لیکن اس زمانے میں علم سے زیادہ فخر لوگوں کو فن کا ہے، اس پر فنون پر دیا، فنون پر فخر ہے، علم پر فخر نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے نا تو وہ یہ کہتا بھی شرم آتا ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں، نہیں میں کچھ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کرتا۔ تو بتا تو کیا کرتے ہو؟ کہ نہیں کچھ نہیں، میں تو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ جی ہاں، حافظ جی کہتے ہیں، ہاں کیا حافظ جی، ملا جی، جی ہاں، نعوذ باللہ کہتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور اس زمانے میں کہ ہاں پروفیسر کا تو کوئی تعارف کرا دے گا، لیکن کوئی یہ کہ قرآن پڑھاتے ہیں کہ اسی کا ضرورت ہے کہ دنیا کے فنون والوں کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اور جو علم پڑھائے تو قرآن پڑھائے کہ وہ قابل تعارف نہیں ہے۔ اس لیے بات یاد رکھنا کہ دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے، یہ کفر کا مزاج ہے۔ یہ کفر فخر کرتا ہے فنون پر، جی ہاں، اور مسلمان کے فخر کرے علم پر۔ جی ہاں، کیونکہ علم تو سب سے بڑی دولت ہے، علم سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ علم پر آخرت کا مدار ہے اور فنون پر دنیا کا مدار ہے۔ فنون پر تو ختم ہونے والی چیز کا مدار ہے، فنون پر ختم ہونے والی چیز کا مدار فنون پر ہے، اور علم پر آخرت کا مدار ہے۔ جی ہاں، آخرت باقی رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، جس کو اللہ نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، یہ فنون والے ہیں نا، یدی اپنے کمال کو پہنچ جائیں گے اور دنیا ختم ہوگی تو سنو کہ اس کو ختم ہوتا ہوا دیکھ کر جو ایمان لائے گا اس کا ایمان اللہ کا قبول نہیں ہوگا، تو ختم، دنیا ختم ہو رہی ہے۔
اللہ کا عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے گا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جو اللہ کا عذاب کو دیکھ کر ایمان لاوے۔ سنو، اس لیے کہتے ہیں کہ علم سیکھو، علم حاصل کرو۔ جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ علم کے بغیر عمل کرنا مشقت ہے، مجاہدہ نہیں ہے۔ لوگ عمل کر رہے ہیں مگر علم کے بغیر، یہ تکان ہے، مشقت ہے، مجاہدہ نہیں ہے۔ آدمی کی تکان اتر جاتی ہے اگر اس کو اس کی محنت کا بدلہ مل جائے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے زیادہ پریشان ہوا لوگ ملیں گے آپ کو جنہوں نے ملازمت کی ہے مگر تنخواہ نہیں ملی ہے، وہ پریشان ملیں گے۔ جی ہاں، اور رکشہ چلانے والے کو 5 روپے دے دو وہ خوش ہے کیونکہ اس کو کوشش کی تنخواہ مل گئی ہے۔ جی ہاں، صحیح بات ہے۔ جی ہاں، بڑے بڑے ملازمین پریشان ہیں کہ کمپنی کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری ایکسرسائز کی تنخواہ رکی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ ہاں تو بتاؤ کہ جنہیں کوئی تنخواہ نہیں مل رہی ہے وہ پریشان ہیں، تو جو آدمی دنیا میں عمل کرے اور اس کو اس کے عمل کا بدلہ نہ ملے اسے کتنا پریشان ہونا چاہیے۔ یہاں تو یہ بھی ہے کہ چلو اس کمپنی میں دوسری کمپنی میں جا کے ملازمت کر لیں گے، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی واپسی کی اجازت نہیں ملے گی کہ اللہ مجھے بھیج دے دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے آتا ہوں بس، تو معلوم ہوگا وہاں عمل کی قیمت۔ وہ چاہے گا، وہ کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یہ کہیں گے جہنمی ہمیں واپس کر دیجیے، ہم عمل کر کے آئیں گے۔ جی ہاں، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ بکواس کر رہے ہیں جہنمی، کیا کر رہے ہیں؟ بکواس۔ جی ہاں، کیونکہ جب انہیں دنیا میں عمل کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے عمل کے لیے بننے والے بکواس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہیں گے کہ ان کی بکواس نہیں تھی جو تمہیں عمل کی طرف بلاتے تھے، بکواس تمہاری ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاوے تو ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔